اور بخاری شریف کتاب الصوم میں یہ حدیث نمبر 1894 1894 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال الصيام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي الصيام لي وانا اجزي به والحسنة بعشر امثالها. یہ صحیح بخاری شریف ہے. رسول مکرم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال اپنے آپ کو کسی بہت بڑی ضرب یا نقصان سے بچانے کے لیے بندہ ڈھال کرتا ہے. تو فرمایا الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. فرمایا کہ فلا یرفث ولا یجہل، فرمایا جو روزہ رکھے وہ زبان سے فحش باتیں نہ کرے. ایک کام، زبان سے فحش باتیں نہ کرے، جہالت کی باتیں نہ کرے. ایک روایت میں آتا ہے جھوٹ نہ بولے، یہ بھی بخاری میں آ گیا، جھوٹ نہ بولے، بے حیائی کا نظارہ نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے، وشاتم، اور نہ کسی سے لڑے نہ گالی دے. اور آگے حضور فرماتے ہیں نہ بے حیائی کا کام کرے، نہ جھوٹ بولے، اور نہ جہالت کی بات کرے. جہالت کی بات سے مراد ایسی بات کہ جس کا نہ دنیا کو کوئی فائدہ نہ آخرت کو کوئی فائدہ. لغو باتیں، فرمایا اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. اس لیے کہ اگر اس نے نہیں روکا تو صرف اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اس نے عبادت نہیں کی. عبادت کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف بھوکا پیاسا نہ رہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے اندر سے جو بری خصلت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کی طرف اللہ کی رضا کے لیے توجہ کرے. ہاں کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جذباتیت ہے، کوئی بندہ اس سے لڑ جائے، مارکیٹ میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہوگی، فرمایا قاتلہ و شاتمہ، اگر اس سے کوئی جنگ کرے، جھگڑا کرے یا اس سے لڑے، فلیقل انی صائم مرتین، تو یہ آگے سے نہ گالی دینا ترکی بترکی جواب دے، بلکہ یہ کہے کہ بھائی مجھے معاف کرو میرا روزہ ہے. حضور نے فرمایا 2 دفعہ وہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. والذی نفسی بیدہ، جناب رسول کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبل قدرت میں میری جان ہے، لخوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے مہک آتی ہے، بو آتی ہے، وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ اس کے منہ سے اٹھنے والی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ قدر رکھتی ہے. اس لیے کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اللہ کہتا اس نے پانی چھوڑا میرے لیے، اس نے کھانا چھوڑا میرے لیے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑا میرے لیے. تو فرمایا سیام لی، جب اس نے روزہ میرے لیے رکھا، کیونکہ روزہ ایک ایسی مخلص عبادت ہے کہ جو رکھتا ہے اسی کو پتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا چلتا. مثلا میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی دیکھ کر کہے گا جی ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے. میں اور آپ حج کر رہے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا احرام میں خاص مقام پر موجود ہے. صدقہ کر رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے دے رہا ہے. لیکن روزہ ایسی مخلص عبادت ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں. اکثر دیکھیں نفل روزہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ ذرا کتراتا ہے کہ نہیں، بعد میں آہستہ سے کان سے کہتا ہے میرا روزہ ہے. تو روزہ ایک مخلص عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے. اس لیے رب کریم فرماتا ہے کہ الصیام لی، میں جانتا ہوں اور میرا بندہ جانتا ہے. اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں وہی مخلص ہے کہ رب کے علاوہ کوئی اس پر مطلع نہ ہو، کسی کو اطلاع نہ ہو، اتنی خالص اللہ کی مرضی کے مطابق. اور اس کی ایک مثال روزہ ہے. فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ خالص میرے لیے، پڑوس کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہے، صرف میں جانتا ہوں کہ اس نے میرے لیے رکھا ہے. تو وانا اجزی بہ، تو پھر جب روزہ میرے لیے ہے تو وانا اجزی بہ، تو میں اپنی شان اس کی جزا دوں گا. اور اس کا ایک عبارت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا ریوارڈ دوں گا. وانا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. اس سے بڑا اجر کیا ہے؟ فرمایا میں خود اپنے بندے کا ہو جاؤں گا، میری ذات خود اس کی جزا بن جائے گی. یعنی روزے کے ذریعے وہ مجھ سے پالے گا. تو 2 طریقے پڑھنے کے، وانا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، اور یہ کہ وانا اجزا بہ، میں اس کے روزے کی خود جزا بن جاؤں گا. تو جب خدا مل گیا تو سب مل گیا.